یہ اس نبی کی داستان ہے جنہوں نے دکھ، جدائی اور آزمائش کے باوجود اللہ پر کامل بھروسہ رکھا۔ یہ داستان ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ نبیوں کا گھرانہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور ایک ایسا دل دیا جو محبت، صبر اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خاص محبت۔ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے خاص محبت تھی۔ یہ محبت ظاہری نہیں تھی بلکہ روحانی تھی، کیونکہ حضرت یوسف میں نبوت کی نشانیاں نمایاں تھیں۔ خواب جس نے کہانی بدل دی۔ ایک دن حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب کو سنایا تو یعقوب سمجھ گئے یہ عام خواب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ حسد میں آ نہ جائیں۔ سورۃ یوسف 12:5۔ بھائیوں کا حسد۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ حسد ایک بڑے گناہ میں بدل گیا۔ کنویں میں ڈال دینا۔ بھائی حضرت یوسف کو بہانے سے ساتھ لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر خون لگا ہوا قمیص حضرت یعقوب کے پاس لے آئے اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیگیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب کا صبر۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھی تو سمجھ گئے یہ سچ نہیں ہے، مگر انہوں نے شور نہیں مچایا، نہ کسی پر الزام لگایا، بس کہا، بس خوبصورت صبر ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ سورۃ یوسف 12:18۔ یہ تھا صبر جمیل۔ آنکھوں کا سفید ہو جانا۔ حضرت یعقوب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی کمزور ہو گئی، مگر پھر بھی فرمایا، میں اپنا شکوہ اور غم صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ سورۃ یوسف 12:86۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائی میں اکیلے، بے یار و مددگار تھے، مگر اللہ جس کی حفاظت فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ وقت بعد ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ جیسے ہی ڈول کھینچا گیا اس میں ایک بچہ تھا۔ وہ پکار اٹھے، یہ تو خوشخبری ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ سورۃ یوسف 12:19۔ انہوں نے حضرت یوسف کو قیمتی مال سمجھ کر چھپا لیا اور مصر لے گئے۔ یوں کنواں قید نہ بن سکا بلکہ اللہ کے منصوبے کا پہلا دروازہ بن گیا۔ مصر میں فروخت ہونا۔ مصر پہنچ کر حضرت یوسف کو چند درہموں کے عوض بیچ دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے یوسف کو بڑی ہی کم قیمت پر بیچ دیا۔ سورۃ یوسف 12:20۔ مگر دنیا کی یہ کم قیمت اللہ کے ہاں بہت بڑی عزت میں بدلنے والی تھی۔ عزیز مصر کا گھر۔ حضرت یوسف عزیز مصر کے گھر میں آئے۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے۔ یہیں سے آزمائش کا نیا باب شروع ہوا۔ الزام لگانے والی عورت کا واقعہ۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کی خوبصورتی اور کردار سے متاثر ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر کے حضرت یوسف کو اپنی طرف بلایا۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا، اللہ کی پناہ۔ سورۃ یوسف 12:23۔ وہ بھاگے دروازے کی طرف، مگر پیچھے سے قمیص پکڑی گئی اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی لمحے عزیز مصر دروازے پر آ گیا۔ جھوٹ کا پردہ فاش۔ عورت نے فوراً الزام لگا دیا، یہ مجھ پر برا ارادہ رکھتا تھا، مگر اللہ نے سچ ظاہر کر دیا۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو مرد سچا ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ سچ واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف بے گناہ ہے۔ کردار کی بلندی۔ عزیز مصر نے کہا، یوسف اس بات کو جانے دو، اور عورت سے کہا، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یوسف کا کردار پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ یہ قید سزا نہیں تھی بلکہ اللہ کی تربیت تھی۔ قرآن کہتا ہے، پھر انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو قید میں ڈال دیں۔ سورۃ یوسف 12:35۔ وہاں بھی حضرت یوسف نے اللہ کا پیغام نہیں چھوڑا۔ قید خانے میں دعوت توحید۔ قید خانے میں 2 نوجوان آئے، دونوں نے خواب دیکھے۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں نیک لوگوں میں سے پاتے ہیں۔ حضرت یوسف نے خواب سننے سے پہلے فرمایا، تم جو رزق پاؤ گے وہ آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ پھر فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
یہاں بھی قید خانہ مدرسہ بن گیا۔ مصر کے بادشاہ کا خواب۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ پورا دربار حیران رہ گیا، کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب قید سے آزاد ہونے والے کو حضرت یوسف یاد آ گئے۔ خواب کی تعبیر، عقل اور وحی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف سے خواب پوچھا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، 7 سال خوشحالی آئے گی، پھر 7 سال سخت قحط، دانہ محفوظ رکھنا، پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں بارش ہوگی اور خوشحالی لوٹے گی۔ یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں تھی، یہ ریاست کا منصوبہ تھا، بے گناہی کا اعلان۔ بادشاہ نے حکم دیا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت یوسف نے فرمایا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ سچ سامنے آیا۔ عورتوں نے کہا، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی، اب حق ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے بہکانا چاہا تھا۔ سورت یوسف 12:51۔ عزت سے تخت تک۔ بادشاہ نے کہا، آج سے یوسف ہمارے نزدیک امانت دار اور با اختیار ہے۔ قید خانے سے تخت تک کا سفر مکمل ہوا۔ اللہ نے دکھا دیا، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ قحط اور بھائیوں کی آمد۔ جب قحط کے سال آئے تو آس پاس کے علاقوں سے لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے نگران تھے۔ اسی قحط میں کنعان سے ان کے اپنے بھائی بھی مصر پہنچے۔ وہ یوسف کے سامنے کھڑے تھے مگر پہچان نہ سکے، اور یوسف اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان گئے۔ امتحان، بنیامین کا معاملہ۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک چھوٹا بھائی ہے جو ہمارے والد کے پاس ہے۔ یوسف نے فرمایا، اسے بھی لے آؤ ورنہ تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ اگلی بار وہ بنیامین کو لے آئے۔ حضرت یوسف نے ایک تدبیر کی اور شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ تلاشی ہوئی اور پیالہ نکل آیا۔ قانون کے مطابق بنیامین کو روک لیا گیا۔ بھائیوں کی ندامت۔ بھائی پریشان ہو گئے، کہنے لگے، اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی کرتا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے دل میں صبر کیا مگر خود کو ظاہر نہ کیا۔ پھر بڑے بھائی نے کہا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد اجازت نہ دے۔ یہاں بھائیوں کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ وہی لوگ نہ تھے جو یوسف کو کنویں میں ڈال آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا تعارف۔ آخر کار حضرت یوسف نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ چونک گئے، کہنے لگے، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ پھر فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا انتقام نہیں بلکہ معافی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی۔ حضرت یوسف نے اپنی قمیض دی اور فرمایا، یہ قمیض میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جب قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پر رکھی گئی تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سورت یوسف 12:96۔ خاندان کا ملاپ۔ پھر حضرت یعقوب پورا خاندان لے کر مصر آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہی وہ خواب تھا جو بچپن میں دیکھا گیا تھا۔ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو مجھے سجدہ کرتے دیکھا۔ سورت یوسف 12:4۔ اللہ نے خواب سچا کر دکھایا۔ آخری